اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے لوگوں کو اللہ دیتا چلا جائے تو اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی آئے گی، اتنی کمی آئے گی کہ کوئی سوئی سمندر کے اندر ڈبایا جائے اور اس سوئی کے نوک میں جتنا پانی آئے گا اتنی اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کہہ رہا آئی میرے بندو انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر، واللہ هو الغنی، اللہ ہی مالدار ہے، اللہ ہی سارے لوگوں کا پالنہار ہے۔ تو اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے فریاد طلب کرو، ان درگاہوں کو، ان مزاروں کو، ان قبروں کو چھوڑو، وہی رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے۔ اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تو امو کا، تمہاری ماں کا۔ پھر اس نے کہا اللہ کے نبی پھر کس کا؟ آپ نے جواب دیا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی پھر کس کا؟ پھر آپ نے جواب دیا سب سے زیادہ حق تمہارے اوپر اللہ کے بعد تمہاری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی کس کا؟ آپ نے جواب دیا ابو کا، تمہارے باپ کا۔ یعنی تین حصہ ماں کے اوپر بتایا گیا، تین حق، کیونکہ ماں نے سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے بھائی۔ تو ماں کو کبھی بھی ناراض مت کرو، باپ کو کبھی بھی ناراض مت کرو، یہی فرمایا۔ بیویوں سے کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی بیویوں تم زمانہ جاہلیت کے اندر تم بازار کے اندر نہ نکلا کرو، گھر کے اندر ٹھہری رہو۔ یہاں بھائی گھر کے اندر رکھو، قید کر دیا گیا، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جہاں جائیں جو چاہے، ہمارے جسم ہماری مرضی، دیکھیں ہم جو چاہے سو کریں۔ نہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے بغیر ضرورت کے باہر مت نکلو، اور اگر نکلنا بھی ہو تو زمانہ جاہلیت کے لئے۔ زمانہ جاہلیت کی عورتیں کیسے نکلتی تھی؟ بن سمر کر کے، جسم کا پورا حصہ آدھا حصہ دکھ رہا ویسے نکلا کرتی۔ آج بھی وہی فیشن آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ معزز مصلیان کرام، آج ہم آپ کے سامنے 21واں پارہ اور 22واں پارہ، ان دو پاروں کے منتخب آیات کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے 21ویں پارے کے شروع میں یہ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو کتاب آپ کے اوپر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کی۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة، اور نماز قائم کیجئے۔ یہاں پہ دو باتوں کا حکم ہے۔ پہلا تو یہ کہ قرآن کی تلاوت، یہ نبی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ واقم الصلاة، اور نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز قائم کیجئے۔ نماز کا فائدہ کیا ملے گا؟ نماز پڑھنے سے، نماز قائم کرنے سے آدمی فحش کام اور منکر کام سے بچ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی ادا کرتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ غلط کام کرتے ہیں۔ اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز بھی حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، تو پھر قرآن کی آیت پھر غلط ہے۔ قرآن کا پھر اثر کہاں گیا؟ نماز کا اثر کہاں گیا بھائی؟ نماز پڑھنے والا برائیوں سے رک جانا چاہیے، لیکن نماز پڑھنے والا غلط کام کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، زنا بھی کرتا ہے۔ بہت سے نماز پڑھنے والا شراب بھی پیتا ہے،
بہت سے نماز پڑھنے والا غلط کام بھی کرتا ہے، اور قرآن تو یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روک دیتی ہے فحش کاموں سے، والمنکر، اور منکر کے کاموں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دل و دماغ ہے ہی نہیں یہاں پہ، کہیں اور ہے۔ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، 4-5 رکعت کے بعد اس سے پوچھو کتنے رکعت ہوئی، ہمیں کیا معلوم، امام صاحب سمجھے، کوئی خبر نہیں، بس پڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا دل و دماغ کہیں لگا ہوا ہے۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ نماز تو یہاں پڑھ رہا ہے لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن ٹائم سے نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے اور مریض سے کہتا ہے ان دوائی کا صحیح سے پالن کرنا، جو میں دوائیاں تمہیں لکھ کر کے دے رہا ہوں ٹائم سے تم کھانا، صبح و شام اس کو کھانا، اور ڈاکٹروں سے یہ کہتا ہے کہ ساتھ ساتھ میں ان تمام چیزوں سے تم کو بچتے رہنا ہوگا۔ ایک تو دوائی کھانا ہے، ٹائم سے کھانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا، بچنا ہے، تب اس دوائی کا اثر تمہارے اوپر ہوگا۔ اب یہ آدمی کیا کرتا ہے، آیا ڈاکٹر کی بات کون سنتا ہے، سب کھا لیا۔ ایک آدمی نے کیا کیا تھا، 2 شیشے اس کو دیا تھا ڈاکٹر نے پینے کے لیے کہ صبح و شام 2 ڈھکن پی لینا، 2 ڈھکن پی لینا۔ اس نے کہا کون اس جھنجھٹ کو پالے، روز صبح شام پیے صبح شام پیے۔ ایک دن رات میں اس نے دونوں شیشی کو پی لیا۔ تو جس طریقے سے پینے کا حکم ہے، جس طریقے سے بتایا گیا طریقہ، اس طریقے سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ جیسے ڈاکٹر بولتا صبح شام کھائیے، صبح شام، جن جن چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنے بولتا ہے ان چیزوں سے پرہیز ہی نہیں ہے۔ ارے یار ڈاکٹر کا دوائی اثر ہی نہیں کر رہا ہے، ڈاکٹر بولا ان چیزوں کو مت کھانا، تیل والا سامان مت کھانا بھائی۔ ایک شوگر پیشنٹ کو بولتا ہے کہ شوگر سے بچنا، میٹھا سے بچنا، سویٹ سے بچنا، آدمی لگا ہوا ہے، جوس میں لگا ہوا ہے، ایک سے ایک مٹھائیوں میں لگا ہوا ہے، کھا رہا ہے جم جم کے، اور بولتا ہے دوائی کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ کے اوپر دوائی کا اثر کب ہوگا؟ جب آپ پرہیز کریں گے۔ ویسی نماز کا اثر اسی وقت ہوگا جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس وقت نماز کا حکم ہے اس ٹائم آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی، اور نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام چیزوں سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ حرام بھی کھا رہے ہیں پھر بھی نماز ادا کر رہے ہیں، اب بتاؤ وہ نماز تمہارے اوپر اثر کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ حرام کھا رہا ہے، بس سوچ رہا چند دنوں کے اندر کروڑ پتی بن جاؤں۔ دیکھیے کتنے نوجوان ایک دم بالکل سست ہو گیا ہے، گھر میں بیٹھ بیٹھ کر کے یہاں پہ پیسہ لگا رہا، وہاں پیسہ لگا رہا، یہاں موبائل میں پیسہ لگا رہا، وہاں پہ پیسہ لگا رہا ہے، اور سوچ رہا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے فوراً کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ حرام راستے کو اپنانے میں لگا ہوا ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائیو، حرام راستے کو اپنا بھی رہا ہے، حرام خوری بھی کر رہا ہے، اور نماز کی ادائیگی بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہا مولانا میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی برائی سے نہیں بچ پا رہا ہوں۔ جب تک تم ان حرام اڈوں کو چھوڑو گے نہیں، تب تک تم برائی، جب تک تم حرام اڈوں کو نہیں چھوڑو گے تب تک نماز تمہاری ان تمام بری عادتوں سے بچا نہیں سکتی ہے۔ جب تک ان تمام چیزوں کو ترک نہیں کرو گے، جیسے ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حدود ہیں، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اللہ نے کچھ حدود بتائے ہوئے، یہ حدود ہیں، اس سے کراس مت کرنا ورنہ تم ظالم کے اندر شمار کیے جاؤ گے۔ اب نماز میں لگے رہو دن رات، کوئی مطلب نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے ایک آدمی شرک کر رہا ہے اور نماز میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک آدمی حرام خوری کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟
تو آدمی کو ان چیزوں سے بچنا ہوگا، تب نماز بھی حیاء اور برائیوں سے روکے گی۔ خشوع خضوع اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن رسول کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہے ہیں، وضو آپ صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، غسل آپ صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، طہارت آپ صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، آپ کی وہ نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی میرے بھائیوں۔ اس وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے طہارت، غسل، وضو، یہ نبی کے طریقے پہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا، صرف وضو نہیں، جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا، بہترین طریقے سے وضو کیا، اس کے بعد اس نے نماز ادا کی، تب اس کی نماز اللہ رب العالمین ایکسپٹ کرتا ہے۔ تو پہلے وضو اور غسل، ان تمام چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ مسجد ہی میں اللہ کو یاد کریں، آپ اپنے گھر کے اندر بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، دکان میں بھی کسٹمر نہیں ہے تب بھی آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا کام ہے میرے بھائیوں، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر ہی کرتے رہیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اے میرے بندو جو تم کر رہے ہو ان تمام چیزوں کی خبر اللہ رب العالمین رکھے ہوئے۔ جو تم مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، بازار میں، اپنے گھر کے اندر جو کام کیا کرتے ہو، ان تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا اللہ کی ذات ہے، وہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ وہ اللہ جان رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین باریک سی باریک چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے قرآن کی تلاوت صرف رمضان میں نہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، قرآن طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت مت کریے میرے بھائیوں، اور اے میری بہنوں آپ بھی رمضان کے مہینے میں قرآن صرف مت پڑھیے، بلکہ یہ قرآن زندگی بھر اپنی زندگی میں ایک شیڈول کے اندر اس کو داخل کر دیجئے کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ گرچہ آپ ایک ہی رکوع پڑھیے لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ سلف صالحین حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت عثمان غنی قرآن سے بہت ہی زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اور اتنا کہ حضرت عثمان غنی کبھی بھی قرآن پڑھے بغیر آپ سویا نہیں کرتے تھے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ جیسی ہستی اگر آپ اس نبی کو دیکھیں گے تو اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی سے یہ ساری چیزیں منقول ہے کہ اللہ کے نبی جب بستر میں جاتے تھے فلاں سورتیں پڑھ کر کے سویا کرتے تھے۔ سورۃ الملک پڑھ لیا کرتے تھے، آیت الکرسی پڑھ لیا کرتے تھے، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ساری سورتیں امام کائنات پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر کے سویا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ سب کہاں ہے؟ رمضان کے مہینے میں قرآن پہ سن رہا، قرآن پہ پڑھ رہا، لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر کے اللہ 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 کرتے رہیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ بزنس کے ٹائم میں بزنس کریے، عبادت کے ٹائم میں عبادت کیجیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی پوری رات عبادت ہی کرتا رہے اور دوسرا دن کمائی ومائی نے سب ختم، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے بندے کو طاقت سے زیادہ عبادت کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے، جتنی طاقت ہے اتنی آپ عبادت کیجئے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی بندے کو اس کے نفس سے زیادہ اس کو مکلف نہیں کرتا، اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں کرتا ہے۔ ایک بندہ سوچتا کھڑے کھڑے میں عبادت کرتا رہا ہوں پوری رات، غلط ہے بھائی، آپ سے نہیں ہو پائے گا۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ بس کنٹینیو روزہ رکھتا رہوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی غلط ہے۔ رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ آپ اگر رات میں جاگنے کا ایک سسٹم بنا رہے ہیں تو دن میں آپ سو لیجئے، تب آپ رات میں جاگیے، یا پھر مغرب کے بعد آپ آرام کر لیجئے، تھوڑا سا سو لیجئے۔ اب مغرب سے لے کر کے فجر تک کنٹینیو بھائی اگر آپ جاگیں گے تو آپ یہ بتائیے دوسرا دن وہ بندہ کچھ بھی کام کر سکتا ہے؟ کر پائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جاگتے تھے۔ جاگنے کا 10 بجے سے یہاں پہ ماشاءاللہ سسٹم ہے، تو 10 بجے سے پہلے آپ سسٹم بنائیے کہ تھوڑا سا سو لیں، 1-2 گھنٹہ آپ آرام کر لیں، نیند لے لیں، تاکہ آنے والا دوسرا دن آپ کے لیے
نقصان دہ نہ ہو، آپ کی بزنس، آپ کی تجارت، آپ کے کاروبار کے اندر نقصان نہ ہو میرے بھائی، وہ بھی ضروری ہے۔ صرف اللہ اللہ کرنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ رات رات بھر عبادت کریے اور دن بھر گھر سوئے رہیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے اس طرح سے ثابت ہے؟ بتائیے۔ کچھ لوگ رات بھر ادھم مچائیں گے، ادھر دوڑیں گے ادھر دوڑیں گے، دن رات عبادت نہیں کریں گے، وہاں گھوم رہے ہیں وہاں گھوم رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، یہاں دوڑ رہے ہیں وہاں دوڑ رہے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں وہ بائک کی ریسنگ لگائیں گے رات بھر، اور صبح کے وقت فجر سے پہلے سحری کھا کر کے گھر سے سو جائیں گے، فجر کی نماز غائب، ظہر کی نماز غائب، ڈائریکٹ عصر میں اٹھیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو تلاوت، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی تلاوت کا حکم دیا، اور یہ تلاوت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، کیونکہ تلاوت قرآن کے ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہے، سننے والے کو بھی 30 نیکیاں ملتی ہے۔ تو آپ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول بنائیے۔ ضروری نہیں ہے ایک بندہ پڑھ رہا ہے تو آپ بیٹھ کر کے سنیے، اپنا ایک گروپ بنائیے، پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیے، گھر کے اندر ایک گروپ بنائیے، بیوی پڑھے شوہر سنے، شوہر پڑھے بیوی سنے، ایسا ماحول بنائیے۔ وہ بھی زندگی بھر یہ شیڈول بنائیے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بار بار کہتے ہیں ہوم ورک کیا بیٹا، تم نے اس کی تیاری کی بیٹا، تم نے یہ کیا بیٹا، تم نے یہ کیا بیٹا، تم نے یہ کیا۔ بیوی سے آپ یہ کہتے، کبھی آپ نے اپنے بچے سے کہا بیٹا قرآن کی تلاوت کیا آپ نے؟ بیٹا سوتے سمے کم سے کم آپ ایک رکوع پڑھ کر کے سونا، بیٹا فجر میں اٹھ رہے ہو نماز پڑھ لو، پہلے ایک رکوع پڑھ لینا، اس کے بعد تم جو بھی تیاری کرنا کرو۔ کبھی آپ نے یہ بولا؟ اللہ اپنے بندے، اپنے نبی کو کہہ رہا، آئی نبی آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ تو پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس آیت کریمہ سے، قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، چاہے جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، دکان میں ہو، کہیں بھی آپ رہیے، نماز کا اہتمام کرتے رہیے۔ چاہے آپ اپنے کرنول میں رہیں، کرنول سے باہر حیدرآباد میں رہیں، کہیں بھی رہیے، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بتا دیا، اور اللہ کے نبی نماز کے پابند تھے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا تھا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن جو پہلا سوال بندوں سے ہوگا اسی نماز کے تعلق سے سوال ہوگا۔ تو نماز کی پابندی، یہ دو چیزیں اس قرآن کی اس آیت کریمہ سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اپنے نبی کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کتاب پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، کتاب بھی نہیں پڑھتے تھے، نہ آپ کو لکھنا آتا تھا۔ اگر نبی کو کتاب پڑھنا آتا اور نبی کو لکھنا آتا تو کفار مکہ کہتے یہ پرانی کتابیں پڑھ کر کے گڑھ لیا ہے، کہانیاں سنا رہا پرانی کتابیں پڑھ کر کے۔ اور بعض جگہوں میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان امی بھیجا، ایک ایسا رسول بھیجا جو امی ہے، ان پڑھ ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ اسی وجہ سے کفار مکہ ماننے پر مجبور ہو گئے، وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ محمد کبھی زندگی میں کتاب نہیں پڑھا، کبھی محمد نے کبھی لکھا نہیں، تو اتنے فصیح و بلیغ الفاظ میں یہ قرآن کی آیتیں یہ کیسے پڑھ کے سناتا ہے۔ اگر نبی پڑھنا جانتے تو وہ لوگ نبی پہ زیادہ شک کرتے۔ نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب محمد الرسول اللہ کے نام پر وہ تحریر لکھی گئی ہے تو لوگوں نے، کفار مکہ نے کہا کہ محمد الرسول اللہ ہم نہیں مانیں گے، محمد ابن عبداللہ لکھیے، کیونکہ رسول اللہ ہم مانتے تو جھگڑا ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ کو مٹائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے مٹائیے۔ بعض صحابہ جو لکھنے والے حضرت علی بن ابی طالب میں تحریر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے یہ لکھا، میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کو میں مٹا نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں علی مت مٹاؤ، تم مجھے یہ دکھاؤ کہ محمد رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ نبی کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہوا، دکھایا گیا، تب اللہ کے نبی نے وہاں سے وہ کٹ کر دیا اور محمد ابن عبداللہ لکھا گیا۔
تو اللہ کے نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو نبی بنائے جانے کے بعد اللہ نے پڑھایا اس نبی کو۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے جس کو اللہ پڑھائے۔ بتائیے میرے بھائیو، وہ اللہ جس کو اللہ پڑھائے وہ کیا کبھی بھول سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھایا ہے۔ حضرت جبرائیل ان کے استاذ ہیں۔ اب بتائیے جن کو فرشتے پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ نبی ان پڑھ ہیں کیونکہ آپ کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عالم ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس نبی کو پڑھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے ایک عقیدے کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، اس کے ایک برے عقیدے کو۔ کیا؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے تھے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو خالص طور پر بلایا کرتے تھے، دل کے ساتھ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، اور پھر جب ان کو نجات مل جایا کرتی تھی، جب وہ کشتی، جب وہ خشکی میں آ جایا کرتے تھے تو پھر شرک کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہاں، اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح کیا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے 10 لوگوں کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیا، حکم دے دیا۔ آپ نے 10 لوگوں کو قتل کرنے کا آپ نے فرمان جاری کر دیا۔ ان میں سے ایک نام تھا اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ۔ ان کو بھی اللہ کے نبی نے آرڈر دے دیا کہ اکرمہ کو جہاں پاؤ، جس جگہ پاؤ قتل کر دو، کیونکہ اکرمہ نے بہت سے مسلمانوں کو مارا تھا، قتل کیا تھا۔ اکرمہ وہاں سے نکلا، اکرمہ بن ابی جہل مکہ سے نکل جاتا ہے، اور نکل جانے کے بعد وہ کشتی پہ سوار ہو جاتا ہے اور سمندری راستے سے بھاگنے لگتا ہے۔ 20 سمندر میں جب کشتی پہنچتی ہے تو پھر کشتی کے اندر طوفان، اس سمندر میں طوفان آ جاتا ہے اور کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، ہلنے لگتی ہے، موج کے اندر اس کشتی وہ اب لگنے لگتا ہے کشتی ڈوب جائے گی، اب سب کے سب مر جائیں گے۔ کشتی چلانے والا کہتا ہے اپنے اپنے معبود کو بلاؤ، اپنے اپنے رب کو پکارو، اپنے اپنے بھگوان کو پکارو۔ سب نے اپنے اپنے کو ماننا شروع کر دیا، تب بھی کشتی ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی اس کو پکار رہا ہے، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی کس کو، کوئی کس کو، تب بھی کشتی ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب نہ تب یہ کشتی ڈوب جائے گی، تب کشتی چلانے والے ملاح کہنے لگتا ہے اب کشتی کو اگر بچانا ہے تو صرف ایک رب کو پکارو، ایک پروردگار کو پکارو، وہی آسمان و زمین کا مالک ہے، وہی چاند سورج کا مالک ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے، اسی اللہ کو پکارو۔ اگر کشتی بچانی ہے تو وہی اللہ ہماری کشتی کو بچا سکتا ہے۔ دعوا اللہ، اس اللہ کو مخلصین لہ الدین، خالص طور پر اللہ کو پکارو۔ جب اکرمہ بن ابی جہل سنتا ہے کہ ملا چیخ کر کے کہہ رہا ہے اگر کشتی کو سمندر کے اندر ڈوبنے سے اگر بچایا جا سکتا ہے تو تم خالص طور پر جب اللہ کو پکارو گے تو اللہ ہی بچائے گا۔ یہی دعوت تو جناب محمد رسول اللہ بھی مکہ میں دے رہے ہیں کہ لوگوں ایک اللہ کو پکارو اور اس اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اکرمہ بن ابی جہل کہنے لگا اگر میں یہاں سے کامیاب ہو گیا اور کشتی اگر نجات پا گئی تو میں یہاں سے مکہ جاؤں گا اور نبی کے ہاتھ میں جا کر کے بیعت کر لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔
کشتی صحیح سلامت وہ خشکی میں پہنچ گئی، اس کے بعد اکرمہ بن ابی جہل اترتے ہیں، نبی کے پاس اپنے بیوی کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیوی میں نے امان لے رکھا تھا کہ اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو آپ امان دے دیجئے کہ میرے پاس آئیں گے تو آپ کوئی قتل نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے امان دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اکرمہ بن ابی جہل بھی اسلام لانے کے لیے یہاں پہ اتر گئے، اور جب مکہ کے اندر گئے اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کہہ کر کے اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے بہت ساری جنگیں انہوں نے لڑی، اور بہت سی جنگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دلائی۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے جن جن معبود کو پکارتا ہے یہ لوگ، لیکن مشکل کے وقت مین مصیبت کی گھڑی میں مشرکین مکہ بھی اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ تو دوسروں کو چھوڑیے، صرف ایک اللہ کو پکاریے، اور ایک اللہ کو پکارنے کا آرڈر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ نشانیوں کو ذکر کیا ہے۔ وَمِن سورہ روم کے اندر وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر مٹی سے تم کو انسان بنایا، اور تم زمین کے اندر چل رہے ہو۔ ایک مٹی دیکھ رہے ہو، چل نہیں، اس مٹی میں کوئی حرکت نہیں، اور وہی مٹی ہم ہیں، چل رہے ہیں دنیا میں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، آدم مٹی سے، اور آدم کی اولاد جتنی ہے سب کی سب مٹی سے، ہم اور آپ بھی پیدا ہو رہے ہیں نا، تو ہمارے اندر مٹی کا انش کہیں نہ کہیں ضرور پایا جاتا ہے۔ جو بھی آدمی کھاتا ہے مٹی سے بن کر کے وہ نکلتا ہے، کوئی چیز بنا مٹی کے بتائیے، کوئی بھی پھل فروٹ اناج وغیرہ جو بھی ہو مٹی سے وہ نکلتا ہے۔ اب اس کو کھاتے ہیں، اس کے بعد اسی سے طاقت، اور اسی کے بعد اسی سے جب میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے تو ایک منی کے قطرے سے اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کے جسم کے انگ کے اندر مٹی شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں نے تم کو، یہ ہماری نشانی ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اے میرے بندو ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے، تمہاری نفس سے، تمہاری جنس سے، تم انسان ہو تو ہم نے انسان ہی میں سے عورت تمہارے لیے سلیکٹ کر دیا، عورت تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ایک انسان، ایک مرد کا نکاح اگر کسی جانور سے، کسی چڑیل، کسی بھوت، کسی پریت سے ہوتا تو یہ محبت پیدا ہوتی۔ فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اسے سکون حاصل کر سکو۔ میاں بیوی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی محبت ڈال دی ہے، نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محبت ڈالتا ہے کہ شوہر مکہ کے اندر ہے، خانہ کعبہ کے مکہ کے اندر گیا ہوا کام کرنے کے لیے سعودیہ، اس کی بیوی کرنول کی رہنے والی ہے، اور کرنول میں اس کی بیوی رہ رہی ہے، لیکن محبت اتنی زیادہ کہ جب تک وہ سعودی سے اپنے بیوی سے بات نہ کر لے اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو یہ سکون میں نے داخل کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میں نے بیویوں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میں نے تمہارے اور تمہارے بیوی کے درمیان محبت اور رحمت میں نے ڈال دیا ہے۔ محبت بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور رحمت بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اب دیکھیے کسی کی شادی کہاں اور کہاں ہوتی ہے، کوئی عطا پتہ نہیں تھا، گیا پڑھنے کے لیے حیدرآباد یا گیا دلی بمبئی، وہیں پہ کسی کے ساتھ کس کو اچھا لگ گیا یا اس کے گھر والے اس کو سلیکٹ کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اب وہ لڑکی اس لڑکے کے درمیان اللہ نے ایسی محبت پیدا کر دی کہ شوہر بیمار تو بیوی روئے، بیوی بیمار تو شوہر کو ٹینشن ہو جائے۔ یہ محبت اگر پیدا کیا تو کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا میرے بندو ہماری نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانیں الگ الگ بنائی ہم نے، وَأَلْوَانِكُمْ، ہاں، اور تمہارے رنگ بھی ہم نے الگ الگ بنائے۔ اب دیکھیے کرنول
کی زبان کچھ اور ہے. یہیں سے ہٹ کر کے آپ حیدرآباد چلے جائیے, حیدرآباد سے تھوڑا اور آگے چلے جائیے, وجے واڑہ طرف چلے جائیے, آپ اور ہٹ کر کے بمبئی, دلی, گجرات, بنگال, جھارکھنڈ, بہار, الگ الگ آپ کسی کرنول کے اندر, اسی آندھرا پردیش کے اندر الگ الگ 40 کلومیٹر دور دور میں جائیے, زبانیں آپ کو تبدیل نظر آئیں گی, بھاشے میں آپ کو پریورتن آپ کو نظر آئے گا. اس کی زبان کچھ, آپ کی زبان کچھ, مطلب ملتی جلتی ہے لیکن زبان تھوڑی سی الگ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے یہ بھی ہماری نشانی ہے. ہر انسان ہے لیکن اس کا رنگ الگ الگ ہے. دیکھیے ہر انسان کو اللہ نے الگ الگ طریقے سے پیدا کیا, لیکن انسان ایک ہی کی طرح ہے, دونوں ہاتھ, دونوں پیر, آنکھ ہے, کان ہے, دل ہے, سب کچھ ہے, لیکن انسان میں فرق ہے. ایک ماں سے 2 بیٹا پیدا ہو رہا ہے جڑوا, لیکن پھر بھی فرق ہے. دونوں کی انگلیوں کو جب لیا جاتا ہے تو دونوں کی انگلیوں کے پور الگ الگ ہیں, ان کے نشانات الگ الگ ہیں. کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کسی کا کان بڑا, کسی کا کان چھوٹا, کوئی بولتا اونچی آواز سے, کوئی آہستہ بولتا, مطلب فرق ہے دونوں کے اندر. اللہ رب العالمین کہتا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ فرق ضرور ملے گا. یہ ہماری نشانی ہے. ایک کارخانے سے سامان نکل رہا ہے, بیک وقت اور الگ الگ چیزیں نکل رہی ہیں, دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے میرے بھائیوں. تو یہ اللہ کی کاریگری ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان کے پور سے اس کو زندہ کرے گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے نا کہ میرے بندو قیامت کے دن ہم تمہاری انگلیوں کے پور سے ہم تمہیں زندہ کریں گے. آج جیسے انگلی ڈالیے, آپ نشان لگائیے, فوراً سمجھ میں آ جائے گا یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے. آپ کی انگلی ہی بتا دیتی ہے کہ اس کا بایو ڈاٹا کیا ہے, یہ کہاں کا ہے, کیا نام ہے, باپ کا نام کیا, بھائی کا نام, اور کیا کیا جو چیز اس کے اندر ریلیٹڈ ہے ساری چیزیں اس میں بتا دیتا ہے. گھر کہاں, مکان کہاں, سب کچھ بتاتا ہے صرف آپ کی انگلی لگنے پر. جب انسان اس پر قادر ہے, جس نے انسان کو بنایا وہ انسان اس بات پر قادر ہے, اور وہ جو اللہ رب العالمین ہے میرے بھائیوں وہ ان تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہے, وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ رب العالمین انسان کو ایک پور کے ذریعے سے قیامت کے دن زندہ کرے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رات کو بھی نشانی بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو نشانی بنا دیا ہے. سونا رات میں, آدمی دن میں کتنوں بھی سوتا ہے, سکون نہیں ملتا ہے, وہ آرام نہیں. اس وجہ سے وَمِنْ آیَاتِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اے میرے بندو ہم نے تم کو رات تمہارے لیے ہم نے اس وجہ سے بنایا تاکہ تم اس میں سو, وَالنَّهَارِ, اور دن کو ہم نے تمہیں بنایا تاکہ تم اللہ کا فضل اس کے اندر تلاش کرو. رات سونے کے لیے اللہ نے بنایا ہے, ٹھیک ہے. اگر رات میں آدمی سو رہا ہے اور پھر بھی اس رات میں اٹھ کر کے جا کر کے عبادت کر, نیند سب کو پیاری ہے بھائی, نیند سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے. آدمی جب تک نہیں سوتا ہے نا سکون نہیں ملتا ہے, لیکن سوتا ہے اس کے بعد پھر اٹھتا ہے اور آخری پہر میں اللہ کو پکارتا ہے, اور آخری پہر میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا اور روتا ہے اور مانگتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ ادا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے, کیونکہ تمہیں نیند زیادہ پسند ہے, اور نیند کو تم نے چھوڑا, اور نیند چھوڑنے کے بعد تم مجھے پکار رہے ہو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے نیک بندے وہ ہیں, عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, جو اپنے رب کو خوف اور لالچ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں, ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اللہ کہتا ہے جو ہم نے ان کو روزی دے رکھی اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. رات میں اٹھنا, جاگنا اور پھر عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے, اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت میں داخل کرنے کے لیے اعلان کرے گا, تدخلوا الجنۃ بسلام, جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو میرے بھائیوں رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے. اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو بیکار کے کاموں میں مت جاگیے. عبادت کرنے کے لیے جاگنا ٹھیک ہے, دین کے کام میں دین کو سننے کے لیے جاگنا تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا بھی مت جاگیے کہ کل کا امپورٹنٹ کام آپ کا ہو اور آپ جاگ کر کے 3 بجے تک جاگے اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی نہیں پڑھے, سو گئے. تو یہ جاگنا بھی آپ کے لیے نقصان ہے. میرے بھائیوں فجر کی نماز یا فرض نماز آپ سے نہ چھوٹے, آپ کوئی ایسا کام نہ کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
سورہ لقمان کے اندر یہ بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَ لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر علم کے، وَيَتَّخَذُوهَا ہُزُوًا، اور اس کو مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیتیں اتاری اور قرآن کو نازل کیا، تو اس وقت ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حضرت نضر بن حارث۔ یہ کیا کرتا تھا؟ نبی جہاں قرآن پڑھتے تھے وہ دوسری جگہ میں ایک مجمع لگاتا تھا، اور وہاں پہ روم اور ایران اور فارس نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے قصے سناتا تھا، تاکہ نبی کا کلام، نبی کی باتیں کوئی نہ سنے۔ اور یہاں تک کہ اس نے یہ کام کر لیا تھا کہ لونڈی رکھا تھا، خوبصورت سی اور ایک جوان لڑکی کو رکھا تھا، اور رات میں کیا کرتا تھا؟ اس سے نچواتا تھا، اس سے ناچ رہی ہے وہ، گا رہی ہے وہ۔ اب بتائیے اس کو چھوڑ کر کے ادھر آئے گا سننے کے لیے؟ آج کے دور میں دیکھیے جہاں پہ تقریریں ہو، جلسے ہو اور کہیں آرکیسٹرا ہو تو آدمی یہ سب چیزیں چھوڑ کر کے آرکیسٹرا چلا جاتا ہے۔ تو وہ آدمی بہکانے میں لگ گیا تھا کہ محمد کا کلام نہ سنے کوئی، اور اس کے لیے نضر بن حارث نے یہ سلیکٹ کیا، ایک لڑکی اپنے ساتھ رکھا اور اس کے ساتھ وہ ناچ گانا وہ سب کچھ کیا کرتا تھا، اور طرح طرح کے قصے لوگوں کو سناتا تھا۔ اب یہ لوگ رات بھر جب جاگتے تھے تو دن میں اللہ کے نبی کیسے سناتے؟ دن بھر تو آدمی سو رہے ہیں، کیونکہ رات میں پھر سے جاگنا ہے نا، پھر سے مزہ لینا ہے۔ تو جب رات میں جب اس کو جاگنا ہے تو دن میں سونا ہے، اور دن میں یہ سوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کس کو سنائیں گے؟ تو یہ اس کے اوپر قرآن کی یہ آیت اتری، اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو ہمارے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، اور ہمارے نبی کے اوپر جو کلام اتارا گیا ہے اس کلام کو سننے نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام اور اس کی نصیحتوں کو اللہ رب العالمین نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آج یہاں پہ ساری باتیں ہم نہیں بتائیں گے، 2-4 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اس میں سے یہ کہا تھا، میرے بیٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ تمہاری ماں نے تکلیف در تکلیف اٹھائی، تکلیف کے اوپر تکلیف۔ دیکھیں ماں جو ہوا کرتی ہے نا، اس سے زیادہ تکلیف بچہ کے لیے کوئی نہیں اٹھاتا، باپ تو اتنا اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا یہ بھی تکلیف، بچے کو جننا پیدا کرتے سمے جو درد ہوتا ہے وہ ایک الگ تکلیف، اور پھر بچے کو 2 مہینے تک پرورش، دودھ پلانا، پالنا پوسنا، اتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ ہر عورت کو یہ معلوم ہے، وہ جانتی ہے کہ ایک عورت ایک بچہ کو پالنا کتنا مشکل ہے۔ باپ ایک دن نہیں اپنے اس بچے کو پال سکتا ہے اور پرورش کر سکتا ہے، یہ میں بتا سکتا ہوں۔ 1-2 دن رہا ہے ہٹ نہیں ہم سے ہو پائے گا۔ ایک مرد نہیں رکھ سکتا اپنے اس بچے کو، حالانکہ پیار بہت کرتا ہے، لیکن 1 دن نہیں پال سکتا ہے۔ ماں تکلیف 9 مہینے، وہ پھر جنتے سمے پھر وہ تکلیف، اس کے بعد 2 سال دودھ پلانا، رات میں اٹھنا، بستر کو پھر بیکار بستر کو جو بھیگا ہوا بستر ہے اس کو ہٹانا، گرم بستر رکھنا، ٹھنڈی کے مہینے میں یہ سارے کام کرنا، میرے بھائیو یہ ماں ہی کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے جب سوال کیا تھا اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے، تو آپ نے جواب دیا تو امو کا، تمہاری ماں کا۔ پھر اس نے کہا اللہ کے نبی پھر کس کا؟ آپ نے جواب دیا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی پھر کس کا؟ پھر آپ نے جواب دیا سب سے زیادہ حق تمہارے اوپر اللہ کے بعد تمہاری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی کس کا؟ آپ نے جواب دیا ابو کا، تمہارے باپ کا۔ یعنی 3 حصہ ماں کے اوپر بتایا گیا، 3 حق، کیونکہ ماں نے سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے بھائی۔ تو ماں کو کبھی بھی ناراض مت کرو، باپ کو کبھی بھی ناراض مت کرو، یہی فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام نے۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اے میرے بیٹے اگر رائے کے دانے کے برابر اگر تم صحرا میں چٹیل میدان میں کوئی غلط کام کر رہے ہو یا اچھا کام کر رہے ہو، اور فی السماوات اور فی الارض یا زمین کے اندر یا کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہو، تو یاد رکھنا یاتی بہ اللہ تعالیٰ اس کام کو لے کر کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔
تو آئی میرے بیٹے کہیں بھی کوئی کام کرنا یہ سوچنا کہ اللہ رب العالمین اس کام کو، اس حرکت کو، اس عمل کو قیامت کے دن لے کر کے آئے گا۔ یہ باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ان کی نصیحت بہت زیادہ ہے، اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں، بہت سی باتیں آپ کو ملیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، لوگ کتنا بھی دنیا میں ترقی کر لیں لیکن 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ 5 چیزوں تک رسائی انسان نہیں کر سکتا ہے، چاند تک پہنچ جائے، سورج تک پہنچ جائے، سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ جائے، لیکن 5 چیزوں کا علم انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، واللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ کوئی جانتا ہے؟ کسی کو ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، کنفرم معلوم نہیں ہے کہ فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں گھنٹے، فلاں منٹ میں قیامت آئے گی، فلاں سیکنڈ میں قیامت آئے گی، کوئی نہیں بتا سکتا ہے، نبی بھی نہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا اللہ رب العالمین اس نبی سے کہا تھا نبی آپ سے یہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم میرے پاس نہیں بلکہ میرے رب کے پاس ہے۔ تو قیامت کا علم قیامت کب آئے گی کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس کے بعد وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی کوئی جانتا نہیں ہے، انومان لگاتا ہے کل بارش ہوگی، پرسوں بارش ہوگی، لیکن یہ بھی نہیں جانتا چلو بارش ہوگی کتنی بارش ہوگی، کتنے سیکنڈ اور کتنے منٹ میں زمین کے اندر وہ بارش آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا میرے بھائیوں۔ بادل دیکھ کر کے آدمی کہتا بارش ہوگی لیکن بارش نہیں ہوتی ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کسی کو پتہ نہیں کہ بارش کب ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اتنا معلوم کر لیتا بڑا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ یہ لڑکا برا ہوگا کہ اچھا ہوگا، یہ لڑکا کالا ہوگا کہ گورا ہوگا، یہ لڑکا کافر ہوگا کہ مشرک ہوگا، یہ لڑکا کتنا سال تک دنیا میں رہے گا، کب مرے گا، کہاں کیا کرے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا رحم مادر میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو پتہ نہیں کہ کل وہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، اس کو پتہ نہیں۔ ایک آدمی کیا پتہ بھائی کل تک کوئی زندہ رہے گا، کسی کو معلوم ہے؟ اس کے بعد کہتا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس کو کہاں موت آئے گی، کہاں مرے گا، کوئی جانتا نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آیا، مسجد ہی میں اس کا انتقال ہو گیا، گھر گیا بہت اچھے سے گیا، پتہ ہی نہیں چلا، صبح میں اعلان ہوتا کہ فلاں کا انتقال گھر کے اندر ہو گیا، دکان جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو ان 5 چیزوں کا علم صرف میرے پاس ہے اور میرے علاوہ کوئی ان 5 چیزوں کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ تو 5 یہ غیب کی کنجی اللہ کے پاس ہے اور یہ غیب کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے اور سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سی باتیں بتائی ہیں، اپنے نیک بندوں کی صفات بھی بتائی ہے، جنت کے تعلق سے بھی بتایا ہے۔ اے میرے بندو ہم نے تمہارے لیے کیسی جنت تیار کر رکھی ہے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے کیسی بنائی ہے اور کیا ہم نے تیار کر رکھی ہے، جزاء بما کانوا یعملون، جو عمل کر رہے اس کا بدلہ ہم نے اتنا زبردست میں نے رکھا ہے کہ تم جان بھی نہیں سکتے ہو۔ جو بتایا گیا وہ تمہارے مائنڈ اور تمہارے عقل کے حساب سے کہ تم اتنا سمجھ جاؤ، اس سے کئی گنا زیادہ جنت کے اندر تمہارے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے کے شروع میں نبی کی بیویاں کیا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ہماری مائیں ہیں، سب کی مائیں ہیں۔ کون؟ اللہ کے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تمام لوگوں کی مائیں ہیں، لیکن نبی کی بیویوں کو حکم کیا دے رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، جب تم کسی سے بات کرو تو بہت نرمی، بہت پیار اور میٹھی آواز سے بات نہ کرو۔ اللہ کے نبی کی بیویاں مائیں ہیں، ان کا مقام دیکھیے،
اور نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول اگر کسی سے بات کرنا ہو تو اب بات تم اس مجاز سے اور میٹھی آواز میں نرم مجاز میں باتیں مت کیا کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، غلط سوچنے والا غلط سوچ سکتا ہے، اس وجہ سے جو بھی لڑکی یا جو بھی بہن اگر کسی سے بات اگر کسی مجبوری میں اگر فون سے بات ہو جائے تو اس نرمی سے اس لچک آواز میں بات مت کیا کرو، کہیں اس لچک آواز میں سامنے والے کے دل میں کہیں کوئی برائی پیدا نہ ہو جائے اور کہیں کسی برائی کے اندر وہ مبتلا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد نبی کے بیویوں سے کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی بیویوں تم زمانہ جاہلیت کے اندر تم بازار کے اندر نہ نکلا کرو، وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا کرو۔ یہ دیکھیں نبی کی بیویاں ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ گھر کے اندر ٹھہری رہو، یہاں بھائی گھر کے اندر رکھو، قید کر دیا گیا، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جہاں جائیں جو سے ہمارے جسم ہماری مرضی، دیکھیں ہم جو چاہے سو کریں، نہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے بغیر ضرورت کے باہر مت نکلو، اور اگر نکلنا بھی ہو تو زمانہ جاہلیت کے رہتے، زمانہ جاہلیت کی عورتیں کیسے نکلتی تھی؟ بن سنور کر کے، جسم کا پورا حصہ آدھا حصہ دکھ رہا ویسے نکلا کرتی۔ آج بھی وہی فیشن آ گیا ہے، آج بھی وہی فیشن آ گیا زمانہ جاہلیت کا، اور نقاب ڈیجیٹل برقع اس سے بہتر تھا کہ وہ برقع نہ پہنے، حجاب نہ پہنے۔ آج کل اتنا ہائی لیول کا برقع پہن رہی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے کتنا ہائی لیول کا برقع پہنی ہے۔ برقع سے یہ جسم کا اتار چڑھاؤ چھپنا چاہیے، یہاں باقاعدہ اس کو سیٹنگ کراتی ہے لڑکیاں، اور اس برقعے کو حجاب کو پہننے کے بعد جسم کا اتار چڑھاؤ حصہ دکھتا ہے، اسی کو تو لگام لگانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حجاب ان کے لیے لازم قرار دیا ہے، لیکن حجاب سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو آپ حجاب کریے، اور حجاب کا مقصد یہ ہوا آپ کے جسم کو چھپانا، عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانا، اور عورت کے اوپر عورت لگ جائے، پردہ ہی لگ جائے، اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنے جسم کو چھپا نہیں پا رہی ہے، زمانہ جاہلیت کی طرح نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب بناؤ سنگار، کہیں کسی کو جانے کے لیے بول دیجئے، تمہیں پارٹی میں، تمہیں کسی کے شادی میں جانا ہے، بازار میں جانا ہے، تو آپ کا تو 1 گھنٹہ گیا، اتنا سنورتی ہے، اتنا سجتی ہے، کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے سجتی نہیں، سنورتی نہیں، دوسروں کے لیے اتنا سنورتی ہے۔ اسلام نے منع کیا ہے کہ جب تم زمانہ جاہلیت کی طرح بن سنور کر کے باہر مت نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کے آخر میں مومنین سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو ایک دم سچی بات بولو، جھوٹ مت بولو، ایک دم کلیئر پرفیکٹ بات بھی بولا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سچ بولو گے تو یہ فائدے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے، سبا کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے، قوم سبا کا، لقد کان للسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ کل میں نے آپ کو ملکہ سبا کے بارے میں بتایا تھا، بلقیس، ملکہ سبا، سبا کا ملکہ جو رانی تھی اس کا نام بلقیس تھا، اس کے بارے میں نے کل بتایا تھا۔ اسی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ تو ایمان لے کر کے آ گئی تھی، اس کے قوم والوں نے کچھ دن تک اللہ کی عبادت کی، اور اس قوم جہاں پہ یہ قوم سبا رہا کرتی تھی نا، بہت سی نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا، باغات اعلیٰ لیول کی، ہر پھل اعلیٰ لیول کے ان کے پاس موجود تھے۔ لقد کان للسبع فی مسکنہم آیہ، ہاں بہت بہترین جگہ پہ وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ جنتان یمین و شمال، دائیں اور بائیں میں
2 باغات اللہ نے ان کو دیے تھے، اور اللہ نے فرمایا تھا کلوا من رزق ربکم، اے میرے بندو رب کا رزق کھایا کرو، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ ان لوگوں نے اللہ کا کھایا، دی ہوئی نعمت کو کھایا، لیکن دھیرے دھیرے پھر سے وہی سورج کی پوجا کرنے لگے، پھر سے نافرمانی کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے باغات کو پانی سے بہا دیا، خراب کر دیا، باغات کو ڈبا دیا، اور ان پھلوں کی شکل کو بگاڑ دیا، میٹھا جو تھا ایک دم کڑوا بن گیا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے آرام کو اللہ رب العالمین نے پریشانی میں بدل دیا۔ میرے بھائیوں، تو کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیے، نافرمانی مت کیجیے، ورنہ وہ نعمت اللہ چھین سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کے اندر ایک بات فرمائی، کئی باتیں ہیں اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارتے ہیں وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر کس کو بولتے ہیں جانتے ہیں؟ کھجور جو آپ کھاتے ہیں، کھجور کو جب کھاتے ہیں اور کھجور کے اس کے اندر جو چھلکا ہوتا پتلا سا، گھٹلی کا چھلکا جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں قطمیر۔ اللہ کہتا ہے اتنا پتلا ہوتا ہے، اتنا پتلا کہ اس کا تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس کھجور میں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، جن کو تم پکار رہے ہو تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، نہیں کہتے ہم سنا رہے، اللہ کہہ رہا سن نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن لیں مان لیں، تم کہتے ہو نا سنتا مان لیں سن لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تم کو جواب نہیں دے سکتے ہیں، قیامت تک جواب نہیں دیں گے۔ تم کہتے ہو سن لیں، ارے سن رہا، اگر مان لیں بائی دا وے، اگر وہ سن بھی لے تو اللہ کہہ رہا ہے تم کو وہ جواب نہیں دیں گے، قیامت تک تمہارے سوال کا وہ جواب نہیں دیں گے۔ پھر اللہ کہہ رہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ کی نظر میں سب کے سب فقیر ہو۔ دنیا کا بڑا سا بڑا بادشاہ اللہ کی نظر میں فقیر ہے، کیونکہ یہ دوسروں کا محتاج ہے، یہ پبلک کا محتاج ہے۔ ووٹ کے سمے دیکھتے ہیں نا کیسا بھیک مانگتا ہے، دیکھتے ہیں، یہ دوسرے کا محتاج ہے۔ اللہ کہہ رہا انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، اور اللہ ہی غنی، اللہ ہی مالدار ہے۔ اللہ اتنا مالدار ہے میرے بھائیو، اللہ اتنا مالدار ہے۔ امام کائنات نے اللہ کے خزانے کے بارے میں اور اللہ کے پاور کے بارے میں آپ نے کبھی فرمایا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب اپنی اپنی خواہشات ظاہر کریں، جتنے بھی جنات ہیں سب میں اپنی خواہش ظاہر کروں، مجھے اتنا ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، اتنا، ایسی ہر انسان اپنی اپنی خواہش رکھ کہ اللہ مجھے اتنا چاہیے۔ اللہ سارے لوگوں کی خواہشات کو پوری کر دے۔ خواہشات جانتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ انسان خواہشات ہی تو سوچ سکتا ہے کتنا مانگ لے گا، ایک انسان پوری دنیا مانگ سکتا ہے۔ تو اگر ہر انسان اسی طریقے سے پوری دنیا کر کے مانگتا چلا جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے لوگوں کو اللہ دیتا چلا جائے، تو اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی آئے گی کہ کوئی سوئی سمندر کے اندر ڈبایا جائے اور اس سوئی کے نوک میں جتنا پانی آئے گا اتنی اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کہہ رہا اے میرے بندو انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر، واللہ هو الغنی، اللہ ہی مالدار ہے، اللہ ہی سارے لوگوں کا پالنہار ہے۔ تو اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے فریاد طلب کرو، ان درگاہوں کو، ان مزاروں کو، ان قبروں کو چھوڑو، وہی رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس پارے سے ہمیں یہ ساری نصیحتیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ کل 23واں اور 24واں، کل نہیں پرسوں، کل تو انشاءاللہ رات میں ایک بیان ہوگا، ایک الگ موضوع پہ آپ کے سامنے خطاب ہوگا۔ ہر رات کے بعد ایک رات میں 2 پارے کی تفسیر آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر سمجھنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔